ناظرین السلام علیکم. خصوصی پیشکش رہنما میں آج پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. فلک کا چاند اپنے کمال تک پہنچا اور آغوش نرجس میں چاند اتر آیا. رسول کی تمناؤں کا چاند، علی کی آرزوؤں کا چاند، زہرا کی محبتوں کا چاند، حسین کے انتقام کا چاند، تمام ائمہ کی کوششوں کا چاند. یہ چاند نہ ہوتا تو سب کچھ اندھیرے میں ڈوب جاتا. گلستاں میں گلے نرجس کی آمد ہے، یہ خطرہ ہے. حسینان چمن گھر سے کہیں بے گھر نہ ہو جائیں. ہوس میں دید کی پلکیں بھی جھپکاتا نہیں اپنی. چلے بھی آئیے آنکھیں کہیں پتھر نہ ہو جائیں. 3 رشتوں سے اس امام نے ہم کو جوڑ رکھا ہے: غیبت، انتظار اور ظہور. یہ تینوں رشتے ہم سے اس طرح وابستہ ہیں کہ اگر ہم اس میں سے کسی ایک سے بھی رشتہ توڑ لیں تو ہماری زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے. امام زمانہ کی ولادت سن 255 ہجری میں جو جمعے کا دن تھا، صبح آپ آغوش جناب نرجس خاتون میں تشریف لائے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں. جب امام کی 23 برس کی عمر تھی تب اس مولود کی آمد ہوئی. والد کی طرف سے لاجواب، والدہ کی طرف سے بھی بے مثال. آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون قیصر روم کی پوتی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی جناب شمعون کی نواسی ہیں. ظاہر ہے آپ کے والد کا قیام سامرا میں تھا، اس لیے آپ بھی جب اس گھر میں تشریف لائیں تو روم سے سامرا تک کا سفر آپ کو کرنا پڑا. ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری پوری زندگی اسی امام کے انتظار کے گرد گھومتی ہے. ہم کو اگر اس انتظار کو ختم کرنا ہے تو اپنی فکر کو ارتقا بخشنی ہوگی. اپنے کاموں کو اپنے ذمے احتیاط کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اور کسی عزم کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. آج اور کل ہم اپنے اسی امام کے سلسلے میں، اسی امام کی حیات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے بچوں کی خدمت میں کچھ بہترین باتیں پیش کریں گے کہ جن کے ذریعے ہمارے عقائد اور ہمارے ایمان کی درستگی بھی ہو اور مستحکم بھی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ. ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ایسا مولود ہے کہ خداوند عالم نے جس کے لیے آغاز سے دنیا سجائی ہو، لولا کا لما خلقت الافلاق، اس نعرے کے ساتھ جب اس کے جد کا نور خداوند عالم نے اپنے نور سے مشتق کیا تو ظاہر ہے کہ انجام کار بات یہیں تک پہنچنی تھی. کیا اہتمام کیے اللہ نے آپ کی ولادت کے سلسلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما رحمۃ اللہ العظیم والحجۃ المطہر العسکری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت اسی طرح مخفی ہے جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. ایک طرف مخفی بھی ہے اور ایک طرف ظاہر بھی ہے. کیا کہنا ہے. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک طرف مخفی ہے اور ایک طرف ظاہر بظاہر بھی ہے. جی.
اور جس طرح ستارہ شناسوں نے بتایا تھا ان لوگوں کو، یعنی فرعون اور فرعونیوں کو، کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا، جس کی وجہ سے فرعونیوں نے یہ کام کیا کہ قتل کر دیتے تھے بنی اسرائیل کے بچوں کو، جی اور بڑی مراقبت اور بہت ہی سخت پہرے میں بنی اسرائیل کی عورتیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے عباسی خاندان جو برسر حکومت تھے، ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ ایک شخص، ایک ذات اس دنیا میں آنے والی ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہوں گے، جی اور وہی ہوں گے جو پوری دنیا سے تمام حکومتوں کو ختم کریں گے اور وہ عدالت کی حکومت قائم کریں گے۔ جی اسی چیز کو گویا وجود میں نہ آنے کے لیے، وجود میں آنے سے روکنے کے لیے امام ہادی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو ان لوگوں نے مدینے سے بلایا ہے سامرا، اپنی زیر نگرانی، اور وہ بھی کہ اپنی زیر نگرانی جس علاقے میں رکھا ہے وہ محلہ عسکر تھا، یعنی وہ آرمی کا علاقہ تھا، آرمی کنٹونمنٹ علاقہ تھا۔ اس آرمی علاقے میں ہر وقت امام علیہ السلام اس کے زیر نظر تھے، اور یہ پوری کوشش یہ کر رہے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہونے پائے، اور اگر ہو تو پھر اس کا ہم علاج کریں گے۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے بلکہ آپ محتدہ یا محتدی کہ اس میں تھے قید خانے میں، جب محتدہ جو ہے یہ عباسی حکمراں ہے، اس نے امام علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا، تو ابو ہاشم کہتے ہیں میں بھی قید خانے میں تھا، امام کے بہت ہی خاص چاہنے والے ہیں۔ اس وقت انہوں نے امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے، جی مگر یہ مجھے قتل نہیں کر پائے گا، آج اسی کا کام ہو جائے گا۔ جی اور ہوا یہی، امام نے جیسے کہا تھا، رات میں ترکوں نے بغاوت کی اور اس کو اتنے ڈنڈے مارے کہ یہ اسی طریقے سے مر گیا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے ابو ہاشم سے کہا تھا میں اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے صلب سے میرا جانشین پیدا نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لہذا امام علی مقام علیہ السلام نے پوری اس الہی مشن کو، پورے اس پروگرام کو اسی منشا الہی کے مطابق انجام دیا۔ اور دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، جناب حکیمہ خاتون آئی تھیں 14 شعبان کو، یا ایک روایت یہ کہتی کہ آپ نے بلوا بھیجا تھا امام علیہ السلام نے کہ پھوپھی آپ یہیں آئیے اور روزہ یہیں کھولیے گا۔ تو دونوں روایتوں میں بات ایک ملتی ہے، وہ ایک یہ ہے کہ جب وہ آئی ہیں، یا یہ کہ وہ جا رہی تھی، امام نے روکا تو فرمایا کہ امام علیہ السلام سے انہوں نے کہ کیا وجہ ہے، تو دونوں جگہ پر ایک ہی جواب امام علی مقام علیہ السلام نے دیا ہے، سوال ایک ہے، چاہے انہوں نے بلا بھیجا ہو امام علیہ السلام نے پھوپھی کو، یا یہ کہ جا رہی تھی تو روکا، کیا وجہ ہے میرے لال؟ کہا کہ آج ہمارے ہاں امر خدا کا ظہور ہونے والا ہے، یعنی امر خدا دنیا میں آنے والا ہے، ظہور سے مراد وہ ظہور نہیں، یعنی دنیا میں آنے والا ہے، لہذا آپ رکیے۔ تو جناب حکیمہ کہتی میرے لال کس بیوی سے تمہارے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نرجس خاتون، وہ نرجس خاتون جن کا نام محل میں ملیکہ تھا، کیونکہ یہ شہزادی تھی، یہ کوئی عام کنیزوں کی طرح نہیں تھی، یہ تو کنیزوں کے روپ میں آئی تھی شہزادیت تک پہنچنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، گویا کنیزی کا وہ راستہ، نہ یہ کہ آپ کنیز تھیں، بلکہ شہزادی جنت کی بہو بننے کے لیے اور ایک عظیم الشان گویا آرزو کائنات کی ماں بننے کے لیے آپ نے اتنا بڑا امتحان دیا ہے۔ بے شک۔ تو جناب نرجس خاتون کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کن سے؟ تو جناب حکیم خاتون رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے لال میں کوئی آثار تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا امر خدا وجود پائے گا۔ جی جناب حکیم خاتون کہتی ہیں کہ میں اس شب جناب نرجس خاتون کے پاس رہی اور
میں ایک یعنی سوئی ہوں، سونے کے بعد پھر میں اٹھی، میں نے نماز شب پڑھا، پھر ایسے میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون علیہ السلام بھی اٹھیں اور وہ بھی نماز شب پڑھتی ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتی ہیں، پھر سو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو نماز شب پڑھی جو روایت بتا رہی ہے گویا آدھی رات کے بعد، پھر اس کے بعد سے یہ سو گئی ہیں۔ کہنے لگی کہ میں ابھی سوئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک عجب سی بے چینی میں نے جناب نرجس خاتون میں دیکھی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے فوراً ان کو سینے سے لگایا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، مجھے بہت ہول اور بڑی گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، اور ابھی وہ یہ بات کہی رہی تھیں کہ ابھی اذان صبح بھی ہونے والی ہے، سبحان کہ یہ ایک اللہ، عالمی انقلاب کی گویا اذان ہو رہی تھی۔ جناب حکیم خاتون علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میرے اور جناب نرجس خاتون کے درمیان ایک نورانی پردہ حائل ہوا، اور اس کے بعد جب پردہ وہ نورانی ہٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سجدے میں زمین پر اپنی پیشانی رکھے ہوئے خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اس کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ حجرے سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی، پھوپھی میرے بچے کو میرے پاس لے کر آئیے، میرے جانشین کو میرے پاس لے کر آئیے۔ جناب حکیمہ علیہ السلام لے کر جاتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اس بچے کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پورے جسم پر اپنے دست مبارک کو پھیرا ہے، اور آپ کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں آپ نے اقامت کہی ہے، اور اپنی زبان آپ کے دہنے اقدس میں دی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے امام علی مقام علیہ السلام کو ماں کے پاس بھیجا ہے۔ گویا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وعلیہ الصلاۃ والسلام روحی لہ الفدا کی ولادت کے 3 گواہ ہیں، ایک ماں اور ایک جناب حکیمہ خاتون آپ کی دادی اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اس واقعے کا ایک چوتھا گواہ ہے اور وہی سب سے بڑی مشکل ہے، وہ تہہ خانہ جہاں پہ جناب نرجس خاتون کو چھپایا گیا تھا۔ ایک طرف چھپانا بھی ہے اور دوسری طرف قیامت تک کی ذمہ داریاں لے کر جو آیا ہے، کیا کیا، کیسے ماحول بنایا گیا کہ اس بچے کو اب پہچانوایا جائے۔ جی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی 2 اہم ذمہ داریاں ہیں جو دیگر ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام پر نہیں تھیں۔ ایک طرف کہ حجت آخر کو بچانا بھی ہے، پہچانوانا بھی ہے، اور دشمنوں کے شر سے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں، جس میں سے اور بہت سے ایسے اعمال انجام دیے ہیں جس سے امام علیہ السلام کے جو بہت ہی قابل اعتماد شخصیتیں تھیں ان لوگوں تک پیغامات پہنچے ہیں، اور ان لوگوں کے ذریعے سے امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے فرزند کے وجود کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اس خبر کو پہنچایا اور لوگوں کو بتایا ہے کہ میں صاحب فرزند ہوں، جو آخری حجت ہے وہی میرا جانشین ہے۔ ان تمام قابل اعتماد شخصیتوں کے پاس امام علی مقام علیہ السلام نے پیغامات پہنچائے ہیں، جس میں سے خود ایک خط امام عسکری علیہ السلام نے قم میں جو آپ کے نائب تھے اشعری، یعنی ان کا گویا فیملی نیم تھا، ان کے پاس جو خط بھیجا ہے جس میں ان کے فرزند نے بتایا ہے کہ میرے والد کے پاس امام علیہ السلام کا وہ خط آیا تھا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ آج میں صاحب فرزند ہو گیا ہوں جو حجت آخر ہے اور میرا جانشین ہے، اور یہی پیغمبر اسلام کا وہ آخری خلیفہ ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے، ان کو ہم لوگ یعنی اس لقب سے گویا ہم لوگ پہچانتے اور پکارتے ہیں۔ لہذا اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے خط میں لکھا تھا کہ اس کو مخفی رکھنا اور اپنے تک رکھنا، اور میرے شیعوں کو جو قابل اعتماد ہے ان لوگوں تک باتیں پہنچانا۔ اس کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا جو سنت اسلامی ہے، وہ سنت اسلامی عقیقہ ہے۔ جی، امام علیہ السلام نے بہت زیادہ جانور عقیقے کروائے، بہت زیادہ، کہ یہ عقیقہ اصل میں سنت رسول ہے، اور اس سنت کو جو سنت اسلامی کہی جاتی ہے تمام مسلمان اسے انجام دیتے ہیں۔ لہذا امام علی مقام علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ بنی ہاشم میں تقسیم کیا جائے،
اور روٹیاں بھی امام علیہ السلام نے تقریباً 10,000 روٹیاں جو ہے تقسیم کروائیں. اللہ اکبر. اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے کے پاس پورا کھڑا جانور ذبح کرنے کے بعد بھیجا ہے وہ پورا گوشت، اور کہا یہ گوشت عقیقے کا ہے جو میں نے اپنے فرزند کے لیے عقیقہ کیا ہے. اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے اپنے کسی بہت ہی مورد اعتماد کے پاس یہ خط لکھا تھا کہ 6 جانور یا 7 جانور اس طریقے سے مطلب ذبح کر کے میرے شیعوں میں تقسیم کراؤ، یہ میرے فرزند کا عقیقہ ہوگا، میرے فرزند کی طرف سے یعنی ان کے عقیقے کے عنوان سے اس کو ذبح کروانا. اس کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے متعارف کرا رہے تھے. ہاں جو پہچنوایا متعارف کرا رہے تھے. امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ خطوط بھی بھیجے، جہاں یعنی گوشت بھیجا وہاں پہ خطوط بھی بھیجے. عام طریقے سے جاسوسوں نے سمجھا کہ گوشت امام بھیجتے ہیں غریبوں ناداروں میں، لہذا یہ گوشت اسی طریقے سے گیا ہوگا، مگر اس کے ساتھ جو خط گیا ہے اس خط میں لکھا ہوا یہ میرے فرزند کے عقیقے کا گوشت ہے. اس طرح امام نے مورد اعتماد شخصیتوں کے پاس یعنی یہ پیغام بھیج دیا کہ میرا فرزند دنیا میں آ چکا ہے. اور اس میں امام علیہ السلام جو یہ تاکید کر رہے ہیں اسے مخفی رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا اتنا مورد اعتماد ہے کہ دشمن تک اس یعنی یہ خبر نہیں دے گا، بھنک بھی نہیں لگنے دے گا. اب اس میں ایک تیسرا راستہ بھی یعنی جو دکھائی دیتا ہے امام علیہ السلام نے اختیار کیا ہے. ابو الادیان امام کے بہت ہی چاہنے والے تھے، بہت ہی خاص چاہنے والے تھے. ان کو امام علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ یہ مدائن لے کر کے خطوط جاؤ، اور جب تم واپس آؤ گے تو 15واں دن ہوگا تو میرے گھر میں تم رونے پیٹنے کی آوازیں سنو گے. تو میں نے پوچھا کہ مولا آپ کے بعد جانشین کون ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا وہی میرا جانشین ہوگا. پھر اس کے بعد ابو الادیان کہتے میں نے کہا مولا کوئی اور علامت؟ کہا جو تم جواب لاؤ گے میرے خطوط کا، جو ان جوابوں کا مطالبہ کرے وہی ہوگا. واہ 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 سبحان. پھر تیسرا انہوں نے سوال کر لیا. ابو الادیان کہتے میں نے پھر امام سے سوال کیا کوئی اور علامت مولا؟ کہا کہ جو گویا پیٹی کی خبر دے. پیٹی کا مطلب یہ کہ جو بیلٹ باندھی جاتی ہے اس کے اندر جیب ہوتے تھے، اس کو ہمیان کہتے ہیں. اس کے اندر لوگ پہلے پیسے رکھتے تھے. جو لوگ حج کرنے گئے ہیں میں بھی کیا تھا تو اس کے اندر جیب تھے، مطلب وہ لنگی پہننے پر اس کو باندھ دیجئے تو لنگی گرتی بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ پیسے سے رکھ لیجئے ہو سکتا راستے میں کوئی ضرورت پڑے. وہ جو ہے وہ پیٹی گویا وہ پرس جو بیلٹ میں لگتا ہے اسے کہتے ہیں ہمیان. کا جو ہمیان کی خبر دے گا وہی ہوگا. ابو الادیان کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ چاروں طرف ہنگامہ ہے، یہی یعنی آپ کے سامرہ میں. میں نے پوچھا کیا ہوگا؟ کل امام شہید ہو گئے. جب امام کے دروازے پہ گیا تو دیکھا باہر جو ہے یہ آپ کے بھائی جعفر بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ انہیں امام کی شہادت کی تسلیت بھی دے رہے تھے اور دوسری طرف امامت کی مبارکباد بھی دے رہے تھے. کہیں کہ میں بھی جا کے بیٹھ گیا، مگر مجھ سے انہوں نے کچھ کہا نہیں. کچھ دیر کے بعد امام کا وہ غلام آیا کہ صاحب جنازہ تیار، چلیے نماز پڑھنے کے لیے. سب داخل ہوئے، آگے آگے جعفر تھے. جا کے جیسی جنازے کے پاس کھڑے ہوئے اتنے میں دیکھا کہ سامنے حجرے سے دروازہ کھلا. ایک بچہ جو 5 سال سے کچھ زیادہ کا بچہ ہے باہر نکلا، اور نکل کے ان کی جعفر کی ابا کو پکڑ کے کہتا ہے چچا پیچھے ہٹیے، اس میت پر نماز پڑھنے کا حق بس مجھے ہے. پھر امام علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائی. اور جب لوگ جانے لگے کسی نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ بچہ کون ہے. دیکھیے ایک طرف ظہور بھی ہے اور غیبت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ لوگ جانے لگے تو میں نے کہا ایک علامت تو مجھے مل گئی کہ جعفر امام نہیں ہے، یہ بچہ امام ہے. پھر اس کے بعد جب لوگ جانے لگے تو میں تھوڑا پیچھے تھا. اس بچے نے کہا کہ وہ جو خطوط تم لے گئے تھے میرے بابا کے وہ لاؤ، اس کے جوابات واپس کرو. میں نے کہا دوسری علامت مل گئی، اس لیے کہ میرے بابا کے جو خطوط لے گئے تھے اس کے جوابات لائے وہ مجھے دے دو. اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ امام علیہ السلام نے جو نشانی بتائی تھی کہ، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بابا کہہ کے اس کا مطلب کہ بیٹے ہیں. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کے بارے میں تیسری علامت کہنے کی میں تلاش میں تھا. اتنے میں ابھی جعفر باہر بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک قافلہ قم سے آیا. جن لوگوں کے پاس خمس کی بہت زیادہ مال بھی تھا، رقم بھی تھی، سکے بھی تھے، کچھ سوال تھے، کچھ جواب تھے وغیرہ، یعنی خطوط تھے. وہ لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہنگامہ، کیسے سیاہ پرچم اور یہ سیاہ پردے. انہوں نے کہا امام علیہ السلام شہید ہو گئے. کہا پھر کون؟ کہا کہ یہ جعفر وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے بھی ان کو
تعزیت پیش کیا امام کی شہادت کی اور امامت کی مبارکباد دی اور کہا کہ صاحب ہم سامان اور خمس وغیرہ اور رقوم شرعی امام کے لیے جو ہدیے وغیرہ بھیجتے تھے وہ ہم لے کر کے آئے. آپ ایسا کریے کہ یہ بتا دیجئے کس نے خط بھیجا ہے, کیا لکھا ہے, اور یہ بتا دیجئے کہ یعنی سکے کہاں پر کتنے ہیں, کس نے کتنا دیا ہے, ہم آپ کے حوالے کر دیں. ایک روایت یہ بھی, ایک روایت یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ تمام سامان لے جا کر کے گھر میں اتروا لو. تو انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں دیں گے. کہا پھر کیسے دو گے؟ پہلے بتائیے کس نے کتنا بھیجا ہے, کتنے سکے ہیں, اصلی کون ہے, نقلی کیا ہے, خط میں سر لکھا کیا ہے. تب جعفر جو غصے ہو کے کھڑے کہ تم لوگ ہم سے علم غیب کی امید رکھتے ہو. اتنے میں ایک غلام نکلا امام کے گھر سے اور آنے کے بعد کہا جو سوالات کیے گئے ہیں خطوط تمہارے پاس ہے ان کے یہ جوابات لے لو. سبحان اللہ, ان کے یہ جوابات لے لو. اور فلاں نے اتنا اتنا بھیجا ہے, یعنی گویا بیلٹ میں جو پرس ہے اس میں جو سکے ہیں اتنے سکے کھوٹے ہیں, اتنے سکے جو صحیح ہیں, اور اتنے یہ فلاں نے بھیجے, اتنے فلاں نے بھیجا ہے. بس ان لوگوں نے کہا اس غلام سے جس نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے خطوط کے جواب دے کے اور یہ تمام علامتیں بتائی ہے وہی امام حقیقی ہے, وہی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کو پہچانوانے کی کوشش کی اور لوگوں کے درمیان ظاہر کیا. باوجود ہی کی بنی عباس چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کیا بچہ پیدا ہی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ امام کی شہادت کے بعد کتنی مرتبہ امام کے گھر چھاپے ڈالے گئے ہیں, کوئی مل جائے جس کو ہم قتل کر دیں. اس کے علاوہ ایک تیسری چیز اور بھی ملتی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے جب لوگ ملنے آتے تھے تو ان میں جو مورد اعتماد ہوتے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام ان کو پیش کرتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا روایتوں میں ملتا ہے تاریخ میں کہ امام کا چاہنے والا آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے امام کو کچھ رقم دی اور کہا کہ مولا اس کا ذرا جواب دے دیجئے. تو امام نے فرمایا کہ میرے فرزند کو دے دو. وہاں پر مولا چھوٹے سے بیٹھے ہوئے, کہا یہ میرے فرزند کو دے دو. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ سوال لوگوں نے کیا میرے فرزند سے جواب لے لو. اس طریقے سے بھی تاریخوں میں بات ملتی ہے. جیسے جیسے قابل اعتماد مورد اعتماد افراد امام کے پاس آتے گئے ہیں, امام علی مقام علیہ السلام حجت آخر کو پہچانواتے رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے پہلے نائب 40 افراد مورد اعتماد, سب علماء, سب فقہا, وہ سب کے سب بڑی بڑی برجستہ شخصیتیں علمی امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. اور اس میں سے امام کے نائب جو پہلے نائب انہوں نے کہا کہ مولا ہم آئے ہیں کچھ آپ سے سوال کرنے کے لیے. امام علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ. امام علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ. ان کو تھوڑا اچھا نہیں لگا, وہ چاہتے تھے اٹھ کر کے جائیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے. اور کچھ دیر کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اسی لیے تو آئے ہو کہ میرے بعد اپنے امام کے بارے میں سوال کرو کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہوگا. سب نے کہا ہاں یا رسول, فرزند رسول, ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں. امام علیہ السلام نے پردہ ہٹایا اور ایک بچے کو اپنے کاندھے میں سوار کر کے لائے جس کا بال گھنگھرالو تھا اور جس کی آنکھیں جو ہیں بہت ہی سیاہ تھیں, آنکھوں کی جو پتلیاں سیاہ تھیں, اور آپ کی بھویں پوری آپ کی جو ہے یعنی لمبی سی, بس ایک ہلکا سا راستہ تھا جو ملتی تھی. بہت ہی خوبصورت بچہ کا یہ ہے میرے بعد میرا جانشین تمہارا امام. اس کے بارے میں اختلاف نہ کرنا, اس کی اطاعت کرنا, ورنہ تم لوگ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے. اس طریقے سے امام حسن عسکری السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کو لوگوں تک پہنچایا بھی ہے, امامت کو پہچانوایا بھی ہے اور دشمنوں کے شر سے بھی بچایا ہے. یہاں تک کہ جو لوگ غلط دعوے داری کرے جانشینی کی امام علی مقام علیہ السلام کے, اس کا بھی راستہ امام نے بند کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باقی گفتگو کو انشاءاللہ ہم کل جاری رکھیں گے. بہت اہم سوال. امام ہمارے لیے ہیں اور ہم امام کے لیے ہیں. یہ ہر وقت دعا کرنے کو بھی کہا گیا ہے, دعائے فرج وغیرہ کے لیے جو سلسلہ پورا ملتا ہے کہ آپ ہر وقت امام کے ظہور کی دعا مانگیے. آپ دعائے فرج جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. آپ امام کے بہترین منتظرین میں آپ کا شمار ہو, یہ سب عبادت ہے. مگر امام غیبت میں ہے. اس زمانے غیبت سے آپ کے شیعوں کا کیا فائدہ ہے؟ جی دیکھیے, یہ جو آپ نے سوال کیا یہ آج کا سوال نہیں ہے, یہ 1400 سال پرانا سوال ہے. حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے آخری نائب کے سلسلے میں گفتگو کی اور امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں پیشنگوئی کی ہے, اور جو حدیثیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں, اس وقت ایک راوی یعنی ایک سائل نے سوال کیا
کہ یا رسول اللہ جب وہ پردہ غیب میں ہوں گے تو پھر غیبت میں رہ کر کے ان کا فائدہ کیا پہنچے گا لوگوں تک؟ ایک یعنی فقط شیعوں تک کی بات نہیں، یہ پوری عالم انسانیت کی بات ہے، ظاہر ہے پوری عالم انسانیت کے اور وہ امام عالم ہیں۔ انسانیت کے امام ہیں، لہذا اس سے ان کو یعنی کیا فائدہ پہنچے گا؟ پھر وہ غیبت میں رہیں گے تو ٹھیک ہے ہیں، مگر یہ کوئی فائدہ تو نہیں ملے گا۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا تھا، وہ حضور کا جواب میں آپ کے ذریعے ناظرین اور امام کے چاہنے والوں تک پہنچا رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب بادل اٹھتے ہیں اور بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں، جب سورج بادل کے پیچھے چلا جاتا ہے اور سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو بادل جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، آیا اس کی کرن پہنچ رہی ہے زمین تک یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ سورج کا فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ دنیا اس وقت ماڈرن ایجوکیشن سائنس یہی کہتی ہے کہ صاحب سورج نکلا ہے تو لاکھ بادل کا پردہ حائل ہو جائے مگر اس کا فائدہ زمین اور اہل زمین تک پہنچ رہا ہے۔ بہت سی ایسی زمین پر علاقے ہیں جہاں پر سورج معلوم 2 مہینے نہیں نکل رہا ہے، 1 مہینے نہیں نکل رہا ہے۔ خود ہمارے یہاں ہمارے ملک میں جب بارش کا زمانہ آتا آپ دیکھیے کہ بادل کے پیچھے سورج ہے مگر فائدہ سورج پہنچا رہا ہے۔ سورج نکلا ہے تو اس کی کرنیں چھن کر کے بادل سے آتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ سورج روشنی پہنچا رہا ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ وایا پہنچا رہا ہے، یعنی بادل کی چادروں سے چھن کر کے روشنی پہنچا رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اسی طریقے سے میرا قائم سورج کی طرح سے، جیسے سورج بادل کے پیچھے سے فائدہ پہنچا رہا ہے، اسی طرح میرے قائم کا وجود غیبت میں ہوگا مگر اس کی روشنی اس کے چاہنے والوں تک پہنچتی رہے گی سبحان اور اللہ، وہ پوری کائنات تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ یہ کائنات ابھی تک باقی ہے۔ صرف سورج کی شعاعیں ہم نہیں لے رہے ہیں بلکہ یہ کھیت کھلیان، یہ گلشن، یہ بازار، یہ بزم ہستی میں پھیلے ہوئی تمام ہماری مصروفیات، ہماری زندگی کے تمام حسین لمحے، یہ ہوائیں، یہ خوشبو، یہ سب مرہون منت ہیں اس چاند کے جسے نرجس خاتون کا چاند کہتے ہیں۔ اسی کے صدقے میں یہ حیات ابھی بھی جاری ہے، مگر کیا کرے، پوری دنیا ہمارے پاس ہے مگر آپ نہیں ہیں، بہت سناٹا ہے۔ اسی ذیل میں کہ مولا اس حجاب کو اب ہٹا دیجئے، اور اگر یہ فیصلہ خدا ہی کا ہے تو آپ سے بہتر خداوند عالم سے قربت پانے والا کون ہے، اور خدا آپ سے بہتر اس دنیا میں اس وقت کس کو جانتا ہے جس کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ عالم میں اضطراب ہے، خوف و ہراس ہے، ہر سمت جیسے موت کھڑی بے لباس ہے، سیراب کوئی آ کے کرے اب حیات کو، ایک اجنبی سی ہونٹوں پہ ہر ایک کے پیاس ہے۔ اے اہل حق تڑپ کے یہ فریاد اب کرو، اللہ اس کو بھیج وہی غم شناس ہے۔ سب سے بڑا طبیب مسیحا وہی تو ہے، نظروں سے دور ہے وہ مگر دل کے پاس ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جلد سے جلد اس حجاب کو ختم کر، آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ نشست انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گی۔ خدا حافظ و ناصر۔